पेश है गुड मॉर्निंग J&K। أندر أندر فٹن جان نیبر کتھ عام نہ أندر أندر فٹن جان نیبر کتھ عام نہ چھلت چھکت قطر جان کھائی کھیومت ترام نہ پوپ میوہ اکوئی جان پھت برت خام نہ گٹ پچھج گٹے جان زونی پچھک شام نہ۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ ایک نیا دن اور گڈ مارننگ J&K کا نیا شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت پہ حاضر۔ دعا یہی کہ وہ لمحے جن لمحوں میں آپ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، خوش رہتے ہیں، اللہ کرے وہ لمحے کبھی ختم نہ ہو اور زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، سوال یہ کہ خاموشی کیا ہے؟ جواب یہ کہ کسی بھی غیر مہذب رویے کا مہذب ترین جواب۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پہ اس وقت جب دلیل کی کوئی وقت نہ ہو، آوازیں بلند ہو، علم کی کمی ہو، کیونکہ جو خاموشی ہے وہ کبھی کبھی آواز سے بھی زیادہ تفصیل سے بات کرتی ہے۔ اسی لیے زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، وہ بول بال کے اپنی بڑاس نکال ہی لیتے ہیں۔ اگر ڈرنا ہے تو ان لوگوں سے ڈریے جو خاموشی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ ناظرین وہ اپنا معاملہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں، اور جہاں ناانصافی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی، جہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہوتی۔ ناظرین، آوازوں سے زیادہ الفاظ کی نسبت خاموشی زیادہ وضاحت رکھتی ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ خاموشی میں منافقت نہیں ہوتی۔ آوازیں تھک بھی جائیں تو خاموشی نہیں تھکتی، خاموشی ہمیشہ تازہ دم رہتی ہے، کیونکہ خاموشی وجود پر نہیں دل میں اترتی ہے، اور پھر اس سے زیادہ خوبصورت، مکمل اور پرمعنی گفتگو کوئی اور چیز کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ خاموشی آوازوں کی مرشد ہے۔ اسی لیے خاموشی کا ادب کیا کرے۔ اسی خوبصورت بات کے ساتھ، اسی دلچسپ بات کے ساتھ کرتے آپ سب کا خیر مقدم استقبال آپ کے اپنے شو میں دیٹس گڈ مارننگ J&K۔ آج بھی ہم پورے 9 بجے تک ہم آپ کے ساتھ بنے رہیں گے، ایک نئی مہمان شخصیت کے ساتھ۔ کون ہے وہ تو نہیں بتائیں گے ابھی، فی الحال آپ کو یہ بتاتے چلے کہ آج 9 بجے تک ہم آپ کے ساتھ بنے رہیں گے، میں سید سمرینہ گیلانی، اور میرے ساتھ رہیں گی فراز زیدی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ گڈ مارننگ J&K کے آج کے تازہ شمارے میں آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ اپنا دکھ درد سوچ سمجھ کر بانٹیے، کیونکہ دنیا میں ہمدرد کم اور سردرد زیادہ ملتا ہے۔ تو کبھی کبھار ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی معصومیت میں یا کبھی کبھار بے وقوفی میں اپنا دکھ درد کسی سے بھی بانٹ لیتے ہیں، جو بھی شخص سامنے ہو، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ ہم اپنی ویکنیسز، اپنی کمزوریاں جو ہیں اس کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں۔ تو اس شخص کا کوئی بھروسہ نہیں کہ یہ کل کو یہی کمزوریاں جو ہیں ان کا ہمارے خلاف استعمال کر کے جو ہے ہمارے ہی اوپر بوال پیدا کر سکتا ہے، ہمارے جو ہے سر درد پیدا کر سکتا ہے۔ تو اپنا دکھ درد سوچ سمجھ کے بانٹیے، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو اپنا دکھ بھی انہی سے بانٹیے، وہی سمجھیں گے، اور وہی جو ہے چارہ ساز ہیں، وہی آپ کے دکھ کا مداوع کریں گے، وہی آپ کے دکھ درد مٹائیں گے۔ تو جب بھی
آپ کی زندگی میں ایسے پل آئیں جب آپ دکھی ہوں، تکلیف میں ہوں، مصیبت میں ہوں، تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے دامن پکڑ لیں، نماز پڑھیں یا کوئی بھی طریقہ جو ہے اللہ سے قریب ہو جائیں اور انہی سے جو ہے اپنے غم کا جو ہے اسے مٹانے کی دعا مانگیں۔ بہرحال حسب معمول ہم آپ کو موسم کے حوالے سے جانکاری دیے جاتے ہیں۔ آج محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر میں دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19 ڈگری سیلسیس کے ارد گرد ریکارڈ کرنے کے امکانات ہیں، جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 3 ڈگری سیلسیس کے ارد گرد رہنے کے امکانات ہیں۔ اور وہیں جموں کی طرف جائیں تو جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر جو ہے 29 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سیلسیس کے ارد گرد ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹریفک کے حوالے سے جانکاری دیے جاتے ہیں۔ آج جموں سری نگر جو نیشنل ہائی وے ہے اس پہ لائٹ موٹر وہیکلز کو سری نگر سے جموں جانے کی اجازت ہے، اور جبکہ ہیوی موٹر وہیکلز جو ہیں انہیں جموں سے سری نگر آنے کی اجازت ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ SOPs کو اسٹرکٹلی فالو کریں، جتنی بھی ٹریفک ایڈوائزریز ہیں، جتنی بھی گائیڈ لائنز کووڈ کے چلتے ہیں انہیں اسٹرکٹلی فالو کیجیے۔ جی بالکل، یہ تھا ٹریفک اور ویدر اپڈیٹ جو آپ تک پہنچا رہی تھی فراز زادی۔ ناظرین، حسب معمول آج بھی آپ کے سامنے ایک موسیقی کا خوبصورت سا نذرانہ پیش ہوگا، چونکہ ہمیشہ اس واتان کو شربت ہی پروگرام کے آغاز میں، مگر آج ہم نے سوچا کہ وہ ناظرین جو کشمیری لینگویج کو نہیں سمجھ پاتے ہیں اور کشمیری موسیقی کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی خوبصورت سا نذرانہ پیش کیا جائے۔ تو آج آپ سنیں گے پروگرام کے آغاز میں ایک پہاڑی نغمہ، آئیے سنتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی ملاقات آج کی مہمان شخصیت سے کروائیں گے۔ ست لڑیاں دا سہرا، ست لڑیاں دا سہرا لگدا ہے ویرا سونا تیرا، ست لڑیاں دا سہرا لگدا ہے ویرا سونا تیرا، سیر دیاں ست لڑیاں، سیر دیاں ست لڑیاں، ہر لڑی وچ رنگ تیرا، ماں پہ منگن دعا رب رہوے سنگ تیرا۔ ست لڑیاں دا سہرا، ست لڑیاں دا سہرا لگدا ہے ویرا سونا تیرا، ست لڑیاں دا سہرا لگدا ہے ویرا سونا تیرا، کالا جہا شاکاوا، کالا جہا شاکاوا اڑ گیا بنیرے تو، ست واری ماں صدقے پتراں دے وسیرے تو، ست لڑیاں دا سہرا، ست لڑیاں دا سہرا لگدا ہے ویرا سونا تیرا، ست لڑیاں دا سہرا لگدا ہے ویرا سونا تیرا، خوشیاں دے آئے ویلے، خوشیاں دے آئے ویلے اج پیڑ پراواں دے، اج بچڑ نی ماما دے، ست لڑیاں دا سہرا، ست لڑیاں دا سہرا لگدا ہے ویرا سونا
लड़ियां दा सेरा लगदा ए वीरा सोना तेरा खुशियां दे आए वेले खुशियां दे आए वेले बीरा मामे ते आए चाचे ओहो खाला ते फुफियां दे मिठे हों ते नी बोना ते सत लड़ियां दा सेरा सत लड़ियां दा सेरा लगदा ए वीरा सोना तेरा सत लड़ियां दा सेरा लगदा ए वीरा सोना तेरा काला जिहा शाकावा काला जिहा शाकावा उड़ गया बनेरे तो सत वारी मां सदके पुत्रा दनी सेरे तो सत लड़ियां दा सेरा सत लड़ियां दा सेरा लगदा ए वीरा सोना तेरा सत लड़ियां दा सेरा लगदा ए वीरा सोना तेरा सिर दियां सत लड़ियां सिर दियां सत लड़ियां हर लड़ी विच रंग तेरा ओहो मां पे मंगन दुआ रब रहवे संग तेरा सत लड़ियां दा सेरा सत लड़ियां दा सेरा लगदा ए वीरा सोना तेरा सत लड़ियां दा सेरा लगदा ए वीरा सोना तेरा सिर विच फुल मोती सिर विच फुल मोती भैणा बैठ के पांदियां ने ओहो निक्का निक्का ढोलक बजे भैणा सिर वे पांदियां ने 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 प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के में एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम है। यूनिस लोलाबी साहब की आवाज़ में आपने एक खूबसूरत पहाड़ी गीत सुना अभी। दोस्तों आप जानते हैं कि अक्सर आपके लिए कश्मीरी गीत जो हैं इस प्रोग्राम की मुनासबत से पहुंचाए जाते हैं, लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर पूरे इस टेरिटरी की बात करते हैं तो यहाँ पर मुख्तलिफ कल्चर्स हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब से लोग रहते हैं और मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं, और ये डिवर्सिटी जो है कल्चर्स की, इसमें एक यूनिटी जो है समरीन दी वो बरकरार रखना जो है बहुत ज़रूरी है। और इंक्लूजन की दुनिया भर में बात होती है तो ज़रूरी है कि हम हर एक सेक्ट को, हर एक जो है कम्युनिटी को जो है एड्रेस करें, हर एक कम्युनिटी को ये दिखाएं कि वी केयर फॉर देम। एंड ये प्रोग्राम जो है ये भी इंक्लूसिव है, ये भी सब ज़बान के लोगों के लिए कोशिश भी वही रहती है। जी बिल्कुल। तो ये पहाड़ी गीत जो है आप तक पहुंचाने का यही मकसद था कि जितनी भी लैंग्वेजेस है, चाहे पहाड़ी हो, गोजरी हो, बल्ती हो, मीरपुरी हो, शीना हो, इतनी सारी ज़बानें जो जम्मू कश्मीर में बोली जाती हैं, उन सब को जो है एक खराज अकीदत पेश की जाए और इंक्लूजन जो है ये हमारे प्रोग्राम में भी हमेशा बरकरार रहेगा इंशाल्लाह। आपको ऐसे ही मीठे मीठे गीत और मुख्तलिफ ज़बानों में सुनाते रहें और हम भी इसको यूनिटी डिवर्सिटी जो हम कहते हैं उसको हम भरपूर मेंटेन करने की कोशिश भरपूर करते हैं। ज़रूर। नाज़रीन, आज भी हस्ब मामूल हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ फरमा है। कहते हैं ना कि हर दौर में तालीम है अमराज से मिल्लत की दवा, है खून फासिद के लिए तालीम मिसले नीस्तर। नाज़रीन, वही कौम तरक्की करती हैं जिस कौम के अफराद ज़ेवर इल्म से
آراستہ ہوتے ہیں. ترقی یافتہ ملکوں کی مثال ہمارے سامنے ہے اور کسی ملک میں جس قدر علم زیادہ ہوگا اس قدر وہ ملک ترقی یافتہ ہوگا اور پسماندہ جو ملک پسماندہ ہوتے ہیں ان میں علم کا فقدان ہوتا ہے. اور اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ پچھلے کچھ دہائیوں سے تعلیم کا نور پھیلا, بنیادی ڈھانچے میں ترقی ہوئی, سہولیتوں کا تانا بانا بنا گیا تاکہ اس نظام میں مزید بہتری لانے کی کوششیں کی جائیں. ناظرین, اعلیٰ تعلیمی نظام کی بات کریں, اعلیٰ تعلیمی نظام میں بھی بڑی کوششیں ہو رہی ہیں کوالٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے, سٹینڈارڈ کو مد نظر رکھنے کے لیے, تاکہ اس میں مزید بہتری لائی جائے اور اس کو مزید مستحکم بنایا جائے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کاوشیں جو ہے, یہ کوششیں جو ہے, یہ رنگ لا رہی ہے, کامیاب ہو رہی ہیں. آج ہم تفصیلاً بات کریں گے کیونکہ اعلیٰ تعلیمی نظام کو بھرپور کوششیں یہ کی جا رہی ہے کہ اس کو اسٹوڈنٹ فرینڈلی بنایا جائے. آج ہم تفصیلاً بات کریں گے اس حوالے سے کیونکہ آج جو ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام کی زینت بڑھانے کے لیے مہمان تشریف فرما ہے, نہایت ہی واجب الاحترام شخصیت آج ہمارے روبرو ہیں. جی ہاں, پیرزادہ محمد یوسف صاحب آج ہمارے روبرو, ڈائریکٹر کالجز JNK. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تہن خیر مقدم پروگرامس مز. شکریہ, بہٕ چھُس تُہُنٛد شُکریہ ادا کران کہ تۄہہِ دیُت مےٚ موقعہٕ یتھ پروگرامس منٛز یِنہٕ خٲطرٕ تہٕ شکریہ بیٚیہِ اکہِ لٹہِ. چوٗنٛکہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کانٛہہ تہِ پٔژھۍ سال کٔرِتھ اَنان چھِن تِمن متعلق چھُ اَسہِ تہِ اشتیاق آسان تہٕ ناظریٖنن تہِ چھُ اشتیاق آسان کہ تِہنٛز ذٲتی زندگی متعلق گوٚژھ تفصیٖلن سُہ اکھ انٹرو پراپر تعارُف برونٛہہ کُن یُن. أسۍ یژھاو پیرزادہ صٲبن متعلق زانُن کہ تِم کتہِ پٮ۪ٹھ چھِ تہٕ زندگی ہُنٛد سفر کیُتھ روٗد تِہُنٛد. سُہ اخر چھُ مےٚ باسان مختصرٕے تِکیازِ بہٕ حظ چھُس ایکچُؤلی اسلام آباد ڈسٹرکس منٛز روزان, اننت ناگس منٛز. اتھ چھُ کۄکر ناگ اکھ جاے, کۄکر ناگ ہیوٚر چھِ 3 کِلوٗمیٖٹر, تتھ ونان وانگام. ییٚتہِ اَسہِ پٔتمہِ لٹہِ اکھ چیف سیکرٹری محمد اقبال کھانڈے صٲب ییٚتہِ روزان ٲسۍ, أسۍ چھِ تمی گامٕکۍ روزان. ابتدٲیی سفر چھُ یِتھ پٲٹھۍ کہِ مےٚ کٔر پنٕنۍ تعلیٖم میٹرکس تام أتھۍ گامس منٛز حٲصِل تہٕ پتہٕ کوٚر مےٚ پنٕنۍ گریجویشن فرام اننت ناگ کالیج. اننت ناگ کالیجس منٛز تِمن اوس 10+2+2 سسٹم, یہِ اوس نہٕ 10+3+2 سسٹم کینٛہہ. 4 ؤری گُزٲرۍ مےٚ اَتہِ 11th پٮ۪ٹھ گریجویشنس تام. پتہٕ کوٚر مےٚ MSc کشمیٖر یونیورسٹی پٮ۪ٹھ. خوش قسمتی ؤنِو تُہۍ کہِ 63 منٛز مۄکلو, 83 منٛز کوٚر مےٚ کمپلیٖٹ پنٕنۍ یہِ ہسا یہِ پوسٹ گریجویشن. تہٕ مےٚ میلیو سۭتی اکھ اپارچُنِٹی, بہٕ بنیوس لیکچرر تمہِ ساتہٕ ایڈہاک بُنیادن پٮ۪ٹھ. تہٕ مگر تمہِ ساتہٕ سوٗزُس بہٕ پُنچ جموں ڈسٹرکس منٛز. مےٚ نیوٗ سُہ اِنشیٹِو, تتہِ پٮ۪ٹھ آس بیٚیہِ اننت ناگ وومینٕز کالیج کینٛژس ٹایمس. مین وایل کوٚر پبلک سٔروِس کٔمِشنن ایڈورٹیٖزمنٹ, بہٕ بنیوس پتہٕ پٔرمننٹ لیکچرر. بیٚیہِ سوٗزُس بہٕ پُنچ ڈگری کالجس منٛزٕے تہٕ تتہِ پٮ۪ٹھ آس بہٕ ٹرانسفر گٔژھِتھ بارہمولہ کالیج. تتہِ گُزٲرۍ مےٚ 5 ؤری, مگر تِمن 5 ؤرین منٛز کٔر مےٚ اکھ یونیورسٹی گرانٹس کٔمِشنٕچ اکھ سکیٖم ٲس کہ کالیج ٹیٖچرن ہٕنٛدِ خٲطرٕ کہ تِم ہیٚکن پنٕنۍ یہِ ہسا یہِ حظ یہِ پنٕنۍ تعلیٖمی یۄس زن وُصعت بڑٲیِتھ تہٕ تِم ہیٚکن رِسرچس منٛز تہِ گٔژھِتھ. سو تتہِ پٮ۪ٹھ کوٚر مےٚ MPhil خٲطرٕ بیٚیہِ کشمیٖر یونیورسٹی کُن رجوٗع تہٕ مےٚ کوٚر پنٕنۍ MPhil ڈگری اتہِ پٮ۪ٹھ حٲصِل. 1991 منٛز گٔے مےٚ MPhil تہٕ اتہِ پٮ۪ٹھ کوٚرُس بہٕ ٹرانسفر اننت ناگ ڈگری کالیج, یُس میون الما میٹر چھُ, ییٚتہِ مےٚ پوٚرمُت اوسُس. تہٕ تتہِ گُزٲرۍ مےٚ 15 ؤری. تِمن 15 ؤرین منٛز گوٚوُس بہٕ مگر اکہِ لٹہِ بیٚیہِ کشمیٖر یونیورسٹی فار ماے PhD. تہٕ مےٚ کوٚر PhD تتہِ تتھ پیریڈس منٛز بیٚیہِ أتھۍ یونیورسٹی گرانٹس کٔمِشن چہِ سکیٖم تحت فیلوشِپ اکھ ٲس میلان. تہٕ پتہٕ گوٚوُس بہٕ امر سنگھ کالیج ٹرانسفر 2005 منٛز. 2008 منٛز گوٚو اسہِ یہِ حظ پبلک سٔروِس کٔمِشنُک بیٚیہِ اکھ انٹرویو فار پرنسپلز پوسٹ تہٕ بہٕ بنووُس پرنسپل تمہِ ساتہٕ. تہٕ 2009 منٛز یُس مےٚ پوسٹنگ گٔے, یہِ اوس ڈسمبر ییٚلہِ اَسہِ سِلیکشن گٔے, تہٕ بہٕ کوٚرُس یہِ حظ یہِ لیہ ڈگری کالیج پوسٹ. سو مےٚ چھُ باسان مےٚ چھُ یہِ امتیاز کہِ مےٚ کٔر جیٚمہِ تہِ کٲم, کٔشیٖر تہِ کٲم تہٕ لداخس منٛز تہِ کٲم. سو لیہس گُزور مےٚ 1 ؤری, 1 ؤری پتہٕ کوٚرُس بہٕ ٹرانسفر, پتہٕ سوٗزُس بہٕ کُلگام ڈگری کالیج. تہٕ کُلگام ڈگری کالیجس منٛز گُزٲرۍ مےٚ 3 ؤری ایز پرنسپل. پتہٕ اوٚنُس بہٕ امر سنگھ کالیج. امر سنگھ کالیجس منٛز اوسُس بہٕ نوڈل آفیسر کشمیٖر ڈِوجن کالجن ہٕنٛدِ خٲطرٕ. اتہِ گُزٲرۍ مےٚ 10 رٮ۪تھ تہٕ سوٗزُس بہٕ اننت ناگ ڈگری کالیج. یِم مےٚ شوق تہِ اوس, بہٕ گوٚژھ اتھ سٔرو کرُن اتھ پننِس کالجس.
تَتھ گُزٲرۍ مےٚ 4 ؤری ماشاء اللہ. تہٕ 4 ؤری حظ کوٚرُس بہٕ اَتہِ پٮ۪ٹھٕ پَتہٕ اٮ۪پویِنٛٹ ؤنۍتو تُہۍ ڈِپیوٗٹ کوٚرہَس بہٕ ٹُو کلسٹر نٔو یونیورسٹی ٲس بَنیمٕژ کلسٹر یونیورسٹی سرینگر تہٕ اَتہِ دِتُکھ مےٚ چارٕج ایز ڈیٖن ایکیڈمِک ایفیٲرٕس. سو تَتہِ کٔرۍ مےٚ 3 ؤری تہٕ ریٖسنٛٹلی اِن سپٹمبر کوٚرُس بہٕ اپوینٹ ایز ڈائریکٹر کالجز JNK. سر یہ جاننا چاہیں گے, آپ نے کہا کہ کلگام میں, اننت ناگ میں, لیہ میں, پنچ میں, اتنی جگہ پہ آپ کی جو پوسٹنگ رہی ہے, تو اوور آل ٹریول بھی اچھا خاصا آپ نے کیا ہے, ایک ہر ایک کلچر کو تھوڑا تھوڑا جو ہے دیکھا ہے. کیونکہ ہم پروگرام کے آغاز میں ہم نے کلچرز کی بات کی, ڈیورسٹی کی بات کی, تو آپ سے جاننا چاہیں گے سب سے حسین آپ کا کون سا سفر رہا, کہاں کی سب سے زیادہ یادگار یادیں ہیں؟ جی میں یہ کہوں گا کہ مختلف سٹیجز آ گئی. پہلے تو جب میں ایز لیکچرر لگ گیا تو میں مان لیجیے جوانی کی دہلیز پر تھا. جی جی. تو وہ پونچھ میرا اچھا خاصا اور بارہمولہ اچھی خاصی یادیں ہیں. اور ان دنوں چونکہ جو تعلیمی سسٹم تھا بہت محنت کرنی پڑتی تھی ان دنوں. یہ میکینزم نہیں تھا جتنا آج کل انٹرنیٹ کی فیسلٹیز ہیں, تو آدمی کو پریپیئر کر کے اچھی طرح جانا پڑتا تھا. تو اس سے جو اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ, تو اس کو میں چیریش کیا میں نے پونچھ میں بھی اور بارہمولہ میں. پھر جب ایڈمنسٹریشن میں آ گئے تو ٹھیک ہے کہ یہاں لداخ کا میرا اچھا اور کلگام ان میں میری اچھی یادیں ہیں. کیونکہ میرے فارمیٹیو ایئر سے جب آدمی شروع کرتا ہے ایک نیا رول, تو اس میں آدمی کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اچھا خاصا سپورٹ مجھے لیہ میں ملا. تو جب میں نے شروعات کی ایز پرنسپل, تو جوانی اور جب آپ بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں تو 2 جگہوں پر کہیں گے کہ وہاں پونچھ ہے اور یہاں پر لداخ ہے, جہاں کی یادیں ہمیں بہت ٹھیک طرح سے انجوائے کر رہا ہوں میں اپنی ریمیمبرنس کو. سر وہ دور جی یم سات تُہۍ پران ٲسِو, جی جی, پتہٕ سُہ دور یم سات تُہۍ پرنووُ, ماشاء اللہ وۄنۍ چھُو تُہۍ ایڈمنسٹریشنس منٛز, کیٛاہ فرق چھِ باسان؟ بیسکلی چھِ دۄنوٕنی جایَن اکھ اِمپاٹنٹ کتھ کرٕنۍ کہِ کمٹمنٹ. یتھ رولس منٛز تہِ یتھ پروفیشنس منٛز تہِ انسان آسہِ تہٕ یتھ سٹیج پٮ۪ٹھ تہِ آسہِ, پننس تتھ جاب رولس پٮ۪ٹھ گژھِ سُہ بڑٕ کمٹڈ آسُن, سُہ گژھِ تتھ ہوللی اینڈ سولی اڈاپٹ کرُن. تہٕ مےٚ باسان تمیُک ڈِوِڈنڈ چھِ اصل آسان کہ چاہے آپ ایڈمنسٹریشن منٛز گٔژھِو, تتھ منٛز چھُ انسانس پوٗرٕ سبسیوٗم کرُن اور اتھ منٛز اژُن, امیِکۍ نیوانسز انڈرسٹینڈ کرٕنۍ, تہٕ کوٗشش کرٕنۍ کہ پننہِ طرفہٕ کوٗتاہ ہٮ۪کہٕ بہٕ کنٹربیوٗٹ کٔرِتھ اتھنس. تہٕ بحثیتِ وۄستاد چھُ یہِ امپاٹنٹ کہ انسان کرِ کوٗشش سُہ میکزِمم پانس منٛز علم حٲصِل کرُن, تاکہ سُہ کرِ پاسن پننٮ۪ن ڈسپلن منٛز, پننٮ۪ن سٹوٗڈنٹن منٛز, تہٕ بیٚیہِ روزِ ریسپانسِو. امپاٹنٹ چھُ ایز اے ٹیٖچر وی مسٹ بی ریسپانسِو. سٹوٗڈنٹ سُنٛد یُس زن اپروچ آسہِ ٹُورڈز دا ٹیٖچر, تتھ منٛز انسان ریسپانسِو آسُن, تٔمۍ سُنٛد گژھِ انڈرسٹینڈ کرُن, تِکیازِ أکسٕے پلیٹ فارمس پٮ۪ٹھ ہیٚکن نہٕ دۄنوے ٲسِتھ کینٛہہ. سُہ انڈرسٹینڈ کرنہٕ خٲطرٕ گژھِ تتھ انسانس, تہٕ مگر پروفیشنل خٲطرٕ چھُ امپاٹنٹ کمٹمنٹ. گائیڈنگ پرنسپل. بہت اہم بات کہی سر نے کہ کمٹمنٹ جو ہے 2 چیزوں پہ انفیکٹ زور دیا گیا. ایک یہ کہ ورک از ورشپ, رائٹ. دوسرا یہ کہ کمٹمنٹ. سو دا مومنٹ یو آر کمیٹڈ پروویڈنس اسٹارٹس ٹو موو ٹو. تو آپ کی کمٹمنٹ جو ہے اس سے سارے حالات جو ہوتے ہیں, سب کچھ جو ہوتا ہے سازگار ہوتا جاتا ہے. سر آپ نے ایک اور بات کہی کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ بلڈنگ جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, خاص کر ابھی موجودہ دور میں جو ہے. مجھے لگتا ہے کہ ماں باپ کے بعد جب ہم کالج لیول تک آتے ہیں, چونکہ آپ ڈائریکٹر کالجز بھی ہیں, تو اس ایج میں اسٹوڈنٹس جو ہیں انہیں ٹیچرز کی صرف اتنی گائیڈنس کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ انہیں نصابی کتابیں پڑھائیں, بلکہ یہ بھی کہ وہ انہیں زندگی کے تقریباً ہر ایک سبق جو ہے, جتنے بھی لیسنز ہیں, وہ سمجھائیں, وہ سکھائیں, اور کمپیشنیٹلی. تو اس حوالے سے آپ تھوڑا وضاحت سے بات کیجیے کہ کتنا اس حوالے سے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں ایڈمنسٹریٹو لیول پہ, تاکہ کیونکہ ایک اپریہنشن یہ ہے کہ اچھا آمت گیپ اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ گیپ آمت, وہ برج اپ کرنے کے لیے, اس کو فرینڈلی بنانے کے لیے کیا کچھ کوششیں کی جا رہی ہے؟ جو بات صحیح ہے کہ پہلے اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن اتنی انٹیمیٹ تھی کیونکہ فاؤنٹین ہیڈ آف نالج ٹیچر رہتا تھا. بالکل. بچے کے پاس ایسے زیادہ ایونیوز نہیں, کبھی کبھار یہ لائبریری میں جا کے کوئی کتاب نکال کے وہ اپنے علم میں اضافہ کر سکتا تھا. تو زیادہ تر وہ ڈپینڈنٹ تھا اپنے استاد سے ہی. جی جی. لیکن اوور دی ایئرس اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نالج ایکسپلوژن ہو گیا ہے, کہ اب آج کے ڈیٹ میں
on a click of your fingers you can get without leaving your own chair. تو آپ سب کچھ حاصل کر سکتے. لیکن آج مجھے لگتا ہے ٹیچر کا زیادہ رول بڑھ گیا ہے. جی پہلے وہ تھا نالج پرووائڈر, اب وہ فیسلٹیٹر ہے. وہ اس کا پہلے بھی مطلب گائیڈ تھا, مینٹر تھا. آج وہ اس کے لیے فیسلٹیٹر اس لحاظ سے, ایک تو اس کو فیسلٹیٹ کرے گا کہ واٹ آر دا سورسز آف نالج, کہاں کہاں اس کو جا کے صحیح علم, کیونکہ انٹرنیٹ بوم جو ہے اس سے فائدہ بہت زیادہ ہے اگر ہم اس کو رائٹلی استعمال کریں گے تو, لیکن اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بہت زیادہ بھی اگر تھوڑا سا, تو وہاں پر گائیڈنس کی بہت زیادہ ضرورت ہے استاد سے. اور استاد کا رول اس طرح بھی چینج ہو گیا کہ اب اس کو بچے کو, کیونکہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یونیورسٹیز کالجز میں سے جتنے بھی بچے نکل رہے ذہنی تناؤ میں ہیں. بالکل سر. تناؤ اس لیے بڑھ گیا ہے کہ ہمارے پاس جاب اپارچونیٹیز کم ہیں, بہت ہی کم ہے. اور خاص کر ہماری اس JNK میں بات کروں گا کہ یہاں پر ادر سورسز اور ایونیوز بھی بہت کم ہیں. اس طرح سے استاد کو اس ڈپریشن سے, اس تناؤ سے اس بچے کو نکالنے کے لیے بھی ایک اہم رول ہے. جتنا زیادہ اس کے ساتھ کانٹیکٹ بڑھے گا, انٹیمیسی بڑھائے گا, اتنا زیادہ شاید بچے کو ایک مطلب پیئر گروپ میں جانے کی ضرورت, اپنے استاد سے ہی وہ زیادہ کچھ حاصل کر سکتا ہے. تو ایڈمنسٹریٹو لیول پر یہ ہے کہ ہم ابھی جو ہم بہت سارے انیشیٹیوز ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو لے رہا ہے, ان میں یہ ایک بھی ہے کہ ہم کاؤنسلنگ سینٹرز کھڑا کر ہر کالج میں, خاص کر سائیکولوجیکل پیرامیٹرز پر بات ہو رہی ہے کہ ہم کاؤنسلنگ ایسی شروع کریں گے جہاں پر ایک سائیکالوجسٹ بیٹھے جو کم از کم ایسے بچوں کی مطلب گائیڈنس, ان کی کاؤنسلنگ کے لیے رہے. یہ ایک پروجیکٹ ہے ابھی ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا, کیونکہ آج کل اتنا ہی تناؤ نہیں ہے کہ ہمیں اب جاب کا تناؤ ہے, ادر سوشل پریشرز بھی ہیں. اور بچہ آج کل غلط راستے پر بھی جا رہا ہے, کچھ ایسے جیسے آج کل تو عام ڈرگز کی بات چل رہی ہے. تو وہ وجہ کیا ہے کہ بچہ پرتناؤ ہے اس میں, تو اس لیے اس کو صحیح گائیڈنس کے لیے ہائر ایجوکیشن سوچ رہا ہے. ایک تو اس کو اپنے کیریئر کے حوالے سے, دوسرا اس کے سائیکالوجیکلی اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی. مطلب ایڈمنسٹریٹو لیول پہ بھی یہ بہت چیلنجنگ ہے اور ٹیچنگ لیول پہ بھی یہ بہت چیلنجنگ ہے, تکیاز وۄنۍ چھُنہٕ وۄستادس پرناونٕے یوت کینٛہہ, تٔمِس چھُ سٹوڈنٹ سُنٛد سُہ ذہن سُہ تیار تہِ نفسیات بھی سمجھنا ہے, اور وہ تناؤ جس تناؤ کا وہ شکار ہے اس میں سے اس کو نکالنا بھی ہے. ییٚمہِ ساتہٕ چوٗنٛکہِ مےٚ کٔر پروگرام کِس آغازس منٛز تہِ کتھ کہِ کوٗشش چھِ یِوان تۄہہِ کرنہٕ ہایر ایجوکیشن لیولہِ پٮ۪ٹھ کہِ یہِ گوٚژھ سٹوڈنٹ فرینڈلی بنُن. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اوور آل کیرِکیوٗلمٕچ کتھ کرو, بیس لیولہِ پٮ۪ٹھ تہِ اگر أسۍ کتھ کرو, چوٗنٛکہِ تُہۍ چھِو ڈایریکٹر کالجز, یہِ نہ حظ چھُنہٕ سٹوڈنٹ فرینڈلی کہِ یہِ چھُ سبجیکٹ اورینٹڈ زیادہ. کیا کچھ کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ یہ سبجیکٹ اورینٹڈ نہ رہے, اسٹوڈنٹ اورینٹڈ کیریکولم رہے؟ اس حوالے سے کیا کچھ کورسز آپ انٹروڈیوس کر رہے ہیں, کیا کچھ اقدامات آپ اٹھا رہے ہیں تاکہ یہ اسٹوڈنٹ فرینڈلی صحیح معنوں میں بن جائے؟ جی پتمو کینٛژو ؤرۍیو پٮ۪ٹھ چھُ تُہۍ وٕچھان کہِ ہایر ایجوکیشن گوٚو اکھ ایکسپینڈ, انفراسٹرکچر وائز کالج گٔے ایڈ, باقٕے چیٖز, کٔرِکولم تہِ گوٚو چینج. کٔرِکولم گوٚو یِتھ پٲٹھۍ چینج کہِ نیشنل لیولہِ ہُنٛد کٔرِکولم کوٚر اڈاپٹ. وۄنۍ کٔرٕکھ اَسہِ وۄنۍ چھِ آیہِ ریٖسنٹلی نیشنل NEP 202 سۄ گٔے, مگر اَمہِ برونٛہہ کوٚر اَسہِ, تۄہہِ آسہِ وٕچھمُت کہِ أسۍ ٲسۍ اکھ اینوَل سسٹم کران, پتہٕ کوٚر اَسہِ سیمسٹر سسٹم. اتھ منٛز کوٚر اکھ کٔرِکولم ڈِوایز یُس نیشنل کٔرِکولم چھُ, تتھ ووٚن أسۍ چویس بیسڈ کریڈٹ سسٹم. چویس بیسڈ کریڈٹ سسٹمس منٛز چھِ بچس چویس روزان کہ سُہ کم سبجیکٹس یژھِ پننہِ سونچہِ سمجھن تہٕ چویسہِ مطٲبق. اتھ منٛز ہیٚکہِ صحیح کینٛہہ بچہِ ہیٚکن مےٚ سۭتۍ ڈس ایگری کٔرِتھ کہِ دپن نہ حظ أسۍ چھِ یژھان أکِس کالجس منٛز گژھُن, تتہِ نہ چھِ اَسہِ ایگزیکٹلی تیٖتۍ سبجیکٹ مِلان. پرٛٮ۪تھ کالجس چھِ پنٕنۍ اکھ اَسہِ فِکس کٔرمٕژ انٹیک. گوٚو کینٛہہ تِمن بچن یُس وۄنۍ میرِٹ ایڈمِشن تہِ چھُ سُہ چھُ آز گوٚمُت یہِ ہسا یا گژھِ ٹیسٹ بیسڈ, یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ کلسٹر یونیورسٹی منٛز تتھ چھُ ٹیسٹ بیسڈ ایڈمِشن. سو سیٖٹہٕ چھِ مُشخص, نمبر چھُ فِکسڈ. بچہِ ہیٚکن ٲسِتھ مےٚ سۭتۍ ڈس ایگری کران کہِ نہ حظ اَسہِ چھنہٕ تیٖژ سۄ پنٕنۍ چویس مِلان, بٹ د اپارچُنٹیٖز ہیو بین انکریزڈ. اگر کلسٹرٕکۍ 5 کالج نیبرٕ بنے 3 کالج سٹی منٛز بیٚیہِ. پیرِفری منٛز تہِ چھِ اَسہِ بڈگٲمِس منٛز, یپٲرۍ حظ پٹنس نزدیٖک, یا بنیو گاندربل, پامپور, یِمن ایریاہن منٛز تہِ بنے کالج. گوٚو کہِ اگر ییٚتہِ لِمٹ گٔے بچہِ سٕنٛز چویس, سسٹم چھُ
curriculum choice based system magar bachas chhan opportunity so kare pani choice he can go to other college so it's just to explore karan बिल्कुल so panun potential wuchit pani eligibility wuchit heki bachas milit اصل پٲٹھۍ سۄ چویس یُس سُہ یژھان اڈاپٹ چھُ کرُن یُس سُہ یژھان پٔرسیوٗ کرُن چھُ گوٚو اتھ منٛز یُس یہِ چویس چھِ میلان گوٚو تتھ منٛز چھِ بچس یہِ اکھ فیسلٹی تہٕ أسۍ ٲسۍ برونٛہہ پران فار ایگزامپل ساینس نِمو أسۍ ٲسۍ پران زالجی باٹنی کیمسٹری یہِ گٔیو میڈِکل اَسہِ ناو میڈِکل تھومُت بیٚیہِ ٲس انگریٖزی سۭتۍ یُس نٔو پالسی وۄنۍ یِیہِ یۄس رول آوُٹ گژھِ 2021 منٛز تتھ منٛز چھُ کہِ بچہِ ہیٚکہِ ساینس سبجیکٹ پٔرِتھ یہِ یژھِ آرٹس تہِ پٔرِتھ سو اکھ کریڈٹ بینک بنُن چھُ وۄنۍ کریڈٹ بینک مطلب گوٚو تِم ہیٚکان چھِ کریڈٹ جمع کٔرِتھ اگر ڈگری وزن تھاوو أسۍ نِمو وزنہٕ حساب اگر ڈگری 1-2-3 کریڈٹن ہٕنٛز سُہ أنِن سۄمبرٲیِتھ پنٕنۍ کریڈٹ سو ہی کین گیٹ اے ڈگری اینڈ اٹ ول بی ملٹی ڈسپلنری. اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور جو نیو ایجوکیشن پالیسی 2020 ہے ایک بہت ہی بڑی پالیسی اس کی امپلیمنٹیشن بھی ایک چیلنجنگ ٹاسک رہے گا. خیر اس حوالے سے بات کریں گے. ناظرین یہاں وقت ہو چلا ہے ایک وقفے کا اور وقفے میں ہم آپ کو کووڈ-19 جو ہے اس کے حوالے سے ایک میسج پہنچانا چاہیں گے. آپ وقفے پہ جائیے اور ہم لوٹ کے. ارے ببلو لاک ڈاؤن کھلتے ہی ٹہلنے نکل پڑے. مہاماری ابھی پھیلی ہوئی ہے. سرپنچ جی ٹہلنے نہیں کہاں پہ واپس جا رہے ہیں؟ تجھے ڈر نہیں لگتا وائرس پکڑ لے گا؟ پہلے تھوڑا بہت ڈر لگتا تھا پھر پتا چلا کہ اگر میں نے پوری ساودھانی برتی تو یہ بیماری ہونے کی سمبھاونا کم ہے. سب سے مہتوپورن ہے یہ ماسک. کام پر ماسک ہمیشہ پہنوں گا, سمے سمے پر ہاتھ دھوتا رہوں گا اور دوسروں سے ہر وقت کم سے کم 2 گز کی دوری بنائے رکھوں گا. خود کو, دوسروں کو اور اپنے پریوار والوں کو بھی سرکشت رکھوں گا. ارے بھائی میری ذمہ داری بنتی ہے تجھے چیتاونی دینا, سو دے دیا. جب دیش کے میڈیکل اور سوچھتا کرمچاری روز کرونا وائرس سے لڑنے کا کام کر رہے ہیں تو ہماری بھی تو ذمہ داری بنتی ہے اپنا کام کرنے کی. ببلو تجھے کچھ ہو گیا تو؟ ہزاروں لوگ اس بیماری کو ہرا کر ٹھیک ہو چکے ہیں اور اگر کسی کارن مجھے یہ بیماری ہو بھی جائے تو سرکار نے ہسپتال میں ہمارے علاج کے لیے پریاپت ویوستھا کر رکھی ہے. یہ گھبرانے کا وقت نہیں, ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھانے کا وقت ہے. ارے ایسے کیا دیکھ رہا ہے, تو کام پہ جائے گا میں نہیں جاؤں گا, ناک نہیں کٹ جائے گی میری. چلو ماسک. ہاں ماسک ماسک. ارے ناک تو ڈھک لو. ہاں کرونا وائرس سے ہمیں لڑائی جاری رکھنی پڑے گی اور اس سے ڈر کر نہیں, پوری ساودھانی کے ساتھ ڈٹ کر چلیے. رکی زندگی کو آگے بڑھائیں, دیش کو آتم نربھر بنائیں. جے ہند. پروگرام گڈ مارننگ JNK میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ کافی بار فون پہ بھی جب ہم پہلے فون کسی کو لگاتے تھے تو ایک میسج ملتی تھی کہ ہمیں بیماری سے لڑنا ہے, بیمار سے نہیں. تو یہ سٹگما جو ہے کووڈ کو لے کے اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے اور بیماری سے لڑیے, بیمار سے نہیں. خیر یہاں پہ آپ کو کووڈ-19 اپڈیٹ دیتے چلتے ہیں. اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو کل کشمیر سے 326 نئے کووڈ کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں اور جبکہ ٹول جو ہے وہ پہنچتا ہے 58,225 پہ. اور وہیں جموں کی بات کی جائے تو 186 نئے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں اور ٹول جو ہے دیٹ از 38,475. لیکن گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ریکوری ریٹ بھی اچھی خاصی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہم ہمیشہ پروگرام کی مناسبت سے بتاتے چلتے ہیں آپ اپنا خیال خود کریں, جتنے بھی SOPs ہیں ان کو اسٹرکٹلی فالو کریں, انفیکشن پریونشن گائیڈ لائنز جو ہیں انہیں فالو کریں, ماسکس پہنیے, کراؤڈڈ پلیسز میں جو ہے وہاں پہ فزیکل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ ہمیشہ انشور کیجیے. جی بالکل. اور آج جو ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہے پیرزادہ محمد یوسف صاحب ہے آج ہمارے روبرو, ڈائریکٹر کالجز JNK. سر گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے چونکہ میزبانی کے اور بھی فارمیلٹیز ہمیں انجام دینی پڑتی ہیں. آپ تب تک پلیز نمکین چائے ٹیسٹ کر لیجیے کیونکہ تیر تش ہے نا, سموار چائے آپ پلیز ٹیسٹ کر لیجیے. تب تک ہم ناظرین بالکل امپورٹنٹ ہے سر, تب تک ہم ناظرین تک سرخیاں پہنچائیں گے. ناظرین میرے پاس ہے اردو روزنامہ, اس کی 2 سرخیاں ہم آپ تک پہنچانا چاہیں گے. ایک یہ کہ محکمہ بجلی کی طرف سے خفیہ کٹوتی شیڈول نافذ العمل, تاجروں, خانہ داروں, صنعت کاروں اور طلباء کو شدید مشکلات. ایک اور سرخی اسی اخبار سے کہ جموں و کشمیر میں GST کی ادائیگی میں بہتری آنا شروع, تجارتی سرگرمیاں پٹری پر, MST کے تحت اکتوبر میں 141 کروڑ روپے کی آمدن. جی
اور میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ ہے جس میں یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ یونیورسٹی آف کشمیر لانچز PG پروگرام ان اینتھروپولوجی، وائس چانسلر کمپلیمنٹس IKS فیکلٹی نیولی ایڈمیٹڈ اسٹوڈنٹس. جی انگریزی روزنامہ ہی میرے پاس ہے، اس کی یہ سرخیاں ہم آپ تک پہنچانا چاہیں گے. ایک یہ کہ curtailment hours can go up if people don't cooperate CEPDD. ایک اور سرخی اسی اخبار سے that admin mutton dealers and loggerheads over new rate list. کشمیر میں face shortage of mutton. ایک اور سرخی with the people عنوان کے تحت اسی اخبار سے that with mixed optimism and pessimism unemployed educated youth hope government vision on employment will yield dividends. جی اور میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ ہے جس سے ہم 2 خبریں آپ تک پہنچائیں گے. 8th and 9th class exams to begin from November 15th. اور اسی اخبار سے ایک اور خبر ہے کہ ڈویژنل کمشنر nominated as liaison officer for elections. جی ہاں میرے پاس اردو روزنامہ ہے، اس کی یہ سرخی کہ مسافر گاڑیاں عصر کے بعد ہی ہوتی ہیں سڑکوں سے غائب، مسافر سر راہ ہو جاتے ہیں پریشان، متعلقہ حکام سے مداخلت کا مطالبہ. ایک اور سرخی کہ پانی پر چلنے والا چکر کشمیری کلچر کا ایک اہم حصہ، کپواڑہ کے بنڈ نمبل علاقے میں لوگ آج بھی اس کا کرتے ہیں استعمال. جی اور میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے جس کی یہ خبر آپ تک پہنچانا چاہیں گے کہ اگلے 48 گھنٹوں کے دوران ہلکی بارش اور برف باری کا امکان، آنے والے دنوں میں آسمان ابر آلود رہے گا محکمہ موسمیات. جی انگریزی روزنامہ اس کی 2 ہیڈ لائنز ہم آپ تک پہنچانا چاہیں گے. کہ 8 phase DDC elections from November 28 by polls for ULBs panchayats to be held concurrently. ایک اور سرخی اسی اخبار سے that allow constructions in Sonamarg only if applicant has no illegal land, High Court government. جی اور میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے جس کی 2 خبریں ہم آپ تک پہنچانا چاہیں گے. ڈاکٹر سہرش اصغر نے بانڈی پورہ میں لڑکیوں کے لیے 2 روزہ کیریئر کاؤنسلنگ کا افتتاح کیا. اور اسی روزنامے میں ایک اور خبر شائع ہوئی ہے کہ CA امتحان SOP کی معلومات ویب سائٹ پر مہیا کرانے کی ہدایت. جی انگریزی روزنامہ اس کی یہ سرخی کہ نیو پاور اسکیڈول فار ونٹرز ایشورز لیسٹ curtailment, 2 to 3 hour curtailment in metered areas and 3 to 4 hour in non-metered. ایک اور اخبار ہے میرے پاس اردو روزنامہ، اس کی یہ سرخی کہ ہائی وے پر ناشری ٹنل کے اندر اپنی نوعیت کا پہلا ایکسیڈنٹ، گیٹ نمبر 16 کے ساتھ کار ٹکرانے سے 2 افراد کی موت واقع. اور آج جو ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہے پیرزادہ محمد یوسف صاحب ہے آج ہمارے ساتھ، ڈائریکٹر کالجز JNK. سر یم سات نین کورسن ہز کت کران یت پہ تھی ونان کہ کریڈٹ سسٹم تہ کورس انٹروڈیوس تاکہ اخ چوائس روز اوپن چوائس روز بچن سہ ہیک پنہ ذہانت حساب پنہ چوائس حساب کانٛہہ تہ سبجیکٹ پرت. یم سات نین کورسن ہز کت کران حال ہی میں ہمیں پڑھنے کو ملا کہ تھی کرو نئی کورسز انٹروڈیوس کالجن مز. اسکل ڈیولپمنٹ کی اگر ہم بات کریں، لوگوں بچوں کو پریکٹیکل بنانے کی، ریئلسٹک بنانے کی بات کریں تو کیا کچھ ہو رہا ہے اس معاملے میں؟ ہاں جو ہماری گفتگو تھی اس میں یہ کہیں گے ہم کہ NEP آنے سے پہلے ہی ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کچھ ایسے انیشیٹوز شروع کیے تھے جو اسٹوڈنٹ فرینڈلی تھے. جی ریسنٹلی آپ نے بھی ایک سرخی دیکھی ہوگی کہ ہم نے یہاں بیمنا کالج میں ایک MOU بھی سائن کیا جو ہم کاسٹ اکاؤنٹنسی انڈین چیپٹر ان کے ساتھ کیا. اسکل از اے فوکس، کیونکہ جو ہم نے بھی بات کی بچوں کے تناؤ کے بارے میں، ان کو ان امپلائمنٹ کا بہت زیادہ اثر ہے. تو ہمارے ڈپارٹمنٹ نے ایسے ایریاز، ایسے سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جو بچے کو امپلائیبل بنانے کی مطلب حد تک جائیں گے. جی ابھی تک جو ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں ہم چرن آؤٹ کرتے ہیں نارمل گریجویٹس، تو سکل یا اس کو امپلائیبل بنانے کے لیے کم یا ایسے بھی سکل کورسز تھے جو واقعی سکل نہیں تھے. جی جی تو ہمارے 2-3 قسم کے انٹروینشن اس میں آ رہے ہیں. نمبر 1 ہے کہ جو ہمارا کورس کریکولم جو بھی ہم بات کر رہے ہیں اس میں ہم ایک پیپرز جیسے آتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ہم ایک سکل کمپوننٹ دے رہے ہیں. آج کے جو چوائس بیس کے سسٹم ہے اس میں تو یہ مینڈیٹری ہے، مطلب 3rd سیمسٹر سے 6th سیمسٹر تک اس کو سکل پڑھنا ہی پڑھنا ہے. سو اٹ از پارٹ آف ناؤ کریکولم. لیکن ہم اس سکل کو بھی تھوڑا سا مور
प्रैक्टिकल बनाने की इस सिमत में हमारी कोशिश है कि हमने ऐसे सेक्टर्स आइडिया जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, वेटरनरी सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर है, फैशन टेक्नोलॉजी है, इस तरह ऑटोमोबाइल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, या कम्युनिकेशन यानी मास कॉम है, मतलब ऐसे हमने आइडेंटिफाई किए हैं सेक्टर्स, जिन सेक्टर में हमने अपने वो सेक्टर एक्सपर्ट्स जैसे हैं आईटी में जो है, एग्रीकल्चर में जो, उनके साथ हमने एक ऐसा मॉडल खड़ा किया है जिसको हम कहते हैं हब एंड स्पोक मॉडल, यानी उनको हम मेंटर कहते हैं। हमारे मेंटर हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में हमें गाइड करेंगे कि हम कैसे ऐसे कोर्सेज ब्लेंड करेंगे, ऐड करेंगे अपने करिकुलम में, ताकि बच्चे को जब वो निकल जाएगा आफ्टर ग्रेजुएशन तो उसके पास वो स्किल हो जिससे वो कम से कम अपने लिए एक एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सके, जिससे इंडस्ट्री रिलेटेड हो, फैशन टेक्नोलॉजी। तो ये हो गया एक ब्लेंडेड मोड में। दूसरा हम कर रहे हैं कि हम साथ ही साथ बच्चों को ऑफर करेंगे, अगर वो 1 साल के लिए एक कोर्स जो हमारे पास जिसका हमने करिकुलम डिज़ाइन किया है ये पढ़ के, तो उसको ऐसी सर्टिफिकेट मिलेगी जो नेशनली इवन इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हो, क्योंकि उसका एक नेशनल फ्रेमवर्क है, NSQ नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, उसमें वो स्किल काउंसिल्स उन्हें बनाए, नेशनल स्किल काउंसिल, स्टेट स्किल काउंसिल, जो एक्रेडिट करते हैं ऐसे प्रोग्राम्स को। तो हमने उनके साथ जोड़ के हम ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं जिनसे बच्चे को ऐसी स्किल मिलेगी जो उसको इंडस्ट्री में अब्जॉर्ब करेगी। ऐसे सेक्टर्स में कुछ ऐसे भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं जिनसे बच्चा खुद एम्प्लॉयबल, खुद अपना एंटरप्रेन्योर बनेगा जो दूसरों को भी जॉब दे सकते। तो इसमें हम ऐसा प्रोग्राम करें कि एक साल का भी होगा, 2 साल का भी, 3 साल का भी हो। 1 साल में उसको मतलब सर्टिफिकेट मिलेगी, दूसरे साल उसको डिप्लोमा मिलेगा, उसकी स्किल इतनी बढ़ जाएगी कि वो अपने उस स्किल को 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, या तो वो किसी इंडस्ट्री में जाके बन जाए, और कोशिश ये है कि जिन सेक्टर्स के साथ हम जोड़ेंगे उनको हम प्लेसमेंट्स का भी कंपोनेंट डालें, ताकि बच्चा ये ना सोचे मैंने एक डिग्री हासिल की उसके बाद मैं कहाँ जाऊंगा। सो प्लेसमेंट इन द इंडस्ट्री इज आल्सो ए कंपोनेंट इन द स्कीम जो हायर एजुकेशन लॉन्च कर रहा है। इसके साथ साथ जो हम एक और कोशिश कर रहे हैं कि उसके लिए हमने कॉलेज में अब हम रिसर्च और इंक्यूबेशन इनोवेशन पर काम करें। क्योंकि मतलब आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट माय कमिश्नर सेक्रेटरी परवेज रोहिला साहब, जिन्होंने हमारे बजट को ही चेंज किया। क्या बात है। यानी अब पहले तो हम मान लीजिए हमारा बजट होता था कि हम कॉलेज में कहीं एक कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंट के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए रखें, कुछ इक्विपमेंट लाने के लिए रखें, हमारा टीए रहे, फोन के पैसे, बाकी ऐसे सैलरी, ये कंपोनेंट। आज उन्होंने एक स्कीम वाइज बनाया है और हमारा बजट जो था पहले 100 करोड़ का था, आज में 1000 करोड़ का बजट है। वंडरफुल। और ये कंपोनेंट जो उन्होंने बनवाए इसमें, और जो ये स्कीमों की मैं बात कर रहा हूँ, तो स्कीम वाइज अब पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। मतलब कैपिटल कंपोनेंट अलग है, जो हमारे नए कॉलेज की हमेशा बात रहती है कि आप जी कॉलेज बन गए, इनकी बिल्डिंगें नहीं बन रही, तो उनका कंपोनेंट अलग है कि हमें नए कॉलेजों के एक मॉडल बना के उनका काम सीधे शुरू हो जाएगा। Within 2 or 3 years you will have all the buildings in place, infrastructure, or it is a composite, and पूरा उसमें everything will be there, from classrooms to libraries to laboratories, और मतलब sports, fully equipped. It will be fully equipped. And this is the dream. This is not only a dream, the money is for the dream. जिस सवाल से अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि नए नए प्रोग्राम्स अपने लॉन्च, जिसमें वेटरनरी है, एग्रीकल्चर है, फैशन टेक्नोलॉजी है, फूड टेक्नोलॉजी है, फूड टेक्नोलॉजी है, ताकि एक बच्चा जो है वो सही मायनों में एक ऑलराउंड डेवलपमेंट उसकी हो जाए और कहीं किसी भी चैलेंज के साथ वो चैलेंज को फेस करने के लिए वो रेडी हो जाए। लेकिन नाज़रीन आपको भी बताते चलिए, ये जो MOU साइन हुआ है इस हवाले से आप तक एक रिपोर्ट पहुंचेगी। जी हाँ, आज 4:40 पे हमारी DD कशर से, देखिएगा जरूर। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फॉर विमेन श्रीनगर की जानिब से हम तक एक मैसेज पहुंची है जो हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे कि उन्होंने एडमिशन्स ओपन कर दिए हैं 3 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम में पॉलिटेक्निक कॉलेज ने, इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज में, जिनमें बहुत से जो है सब्जेक्ट शामिल हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, गारमेंट टेक्नोलॉजी है, अभी फूड टेक्नोलॉजी की सर ने बात की, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, ये सब कोर्सेज में डिप्लोमा होगा, और बोथ रेगुलर एज वेल एज लेटरल एंट्री, जिसका मतलब ये है कि डायरेक्ट एंट्री जो है
या रेगुलर एंट्री जो है वो 10th पास स्टूडेंट्स जो हैं उसमें दाखिला ले सकते हैं, जबकि लेटरल एंट्री के लिए आपका 10+2 होना ज़रूरी है। और इसी के अलावा एक स्कीम, सक्षम स्कीम और प्रगति स्कीम्स जो हैं उनके तहत लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप्स भी मुहैया कराई जाएंगी और तकरीबन 50,000 तक की स्कॉलरशिप्स गर्ल स्टूडेंट्स जो हैं वो अवेल कर सकती हैं। और इसी के साथ साथ ये बताना चाहेंगे कि लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन के लिए जो है एप्लीकेशंस की वो 15 नवंबर है, जबकि स्कॉलरशिप के लिए लास्ट डेट जो है वो 30 नवंबर है। डेट याद रखेगा 15 नवंबर जी लास्ट डेट फॉर एडमिशंस एंड 30 नवंबर इज द लास्ट डेट फॉर स्कॉलरशिप्स। इसके साथ साथ ये भी बताते चले नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से ज़िंदगी एकदम ठप सी हो चुकी थी और इस जद में हमारे प्रोग्राम्स भी आए थे, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स हम आप तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, नशर हो रहे थे हमारे डीडी कशर से, लेकिन धीरे धीरे ज़िंदगी की गाड़ी फिर से पटरी पर लौट रही है। तो इस ज़िम्न में एक और कोशिश हमारी कि खेल और खिलाड़ी जो आप प्रोग्राम देखते थे, जिसकी रिकॉर्डिंग रोक दी गई थी, जो आप नहीं देख पाते थे, जो नशर नहीं होता था, अब इंशाल्लाह कल यानी फ्राइडे को आप 4:40 पे वो बिल्कुल बराह रास्त देख सकते हैं दूरदर्शन की डीडी कशर चैनल से। और आज हमारे मॉर्निंग शो की जीनत बढ़ाने के लिए जो आज मेहमान तशरीफ फरमा है पीरजादा मोहम्मद यूसुफ साहब है, डायरेक्टर कॉलेज JNK। सर, नई नई सब्जेक्ट्स करवो तो इंट्रोड्यूस यम इस टाइम नई नई कॉलेजेस वजूदस मज आए, तथ मज करवो तो नई नई सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस, तथ खतर छु तो ऑब्वियसली यम साथ फुली इक्विप्ड कथ करान छ, तथ मज इंफ्रास्ट्रक्चर सहित फैकल्टी हंस जरूरत, जो कि कोविड-19 की वजह से सारा निज़ाम दरहम बरहम हो गया, लेकिन उसको थोड़ा सा रिज्यूम करने के लिए, ताकि जो हमारे बच्चे हैं उनका सेशन डिस्टर्ब ना हो, वो कॉम्पनसेट करे, फैकल्टी के हवाले से क्या कुछ करे और सेशन को रिज्यूम करने के लिए क्या कुछ कोशिशें की जा रही हैं आपके हवाले से? हम जानते हैं कि कोविड ने हमको नया टर्म दे दिया, न्यू नॉर्म, अब नए तरीके से हमें ज़िंदा रहना है। तो बच्चों का यही ख्याल रहा कि इनका सेशन साल ज़ाया ना हो जाए, तो उस तरह से हमने क्या किया कि उसमें भी हम मतलब वी फील प्राउड कि हमने 1 साल पहले एक कोशिश की थी कि हम ई कंटेंट अपना बनाएं। तो उसमें हमने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का ई कंटेंट पिछले साल ही बनाया था, जो हमें हैंडी लगा इस साल। उसके बगैर जो बच्चे हैं उनको ऑनलाइन क्लासेस जो लगे, उसमें भी मतलब दिस इज़ नॉट ए सबस्टिट्यूट टू द नॉर्मल टीचिंग लर्निंग, तो लेकिन कम्प्लीमेंट ताकि बच्चे का साल बचाया जाए। कल मैं अनंतनाग कॉलेज में था, वो कह रहे थे हमारे पास 22,000 बच्चे रजिस्टर्ड हैं गूगल का, तो मतलब बच्चों का भी नंबर, उनके अपने बच्चे नहीं थे, स्टेट के बहुत सारे कॉलेजों से भी बच्चे उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो बच्चे भी अब इस नए तरीके में आ रहे हैं कि हम कैसे अपने इस डिग्री को, अपने इस सिलेबस को कंप्लीट करें, पढ़ें कैसे। तो लेकिन ये कोशिश है, क्योंकि इसमें डिपेंडेंसी है कि कोविड की कहाँ तक हमें छूट ऐसे मिले कि हम इसको नॉर्मल जो तरीका है, नॉर्मल प्रोसेस में लाएं अपने एकेडमिक सेशन को। लेकिन फिर भी सेशन बचा, शुक्र अल्लाह का कि हमारे असातिज़ा ने इसमें अहम रोल अदा किया। उन्होंने, क्योंकि हर किसी टैक्स सेवी सभी नहीं थे, बिल्कुल सर, तो नए सिस्टम में डालना उसमें थोड़ा टाइम भी लग गया। लेकिन आजकल मुझे लगता है कि हमारे कॉलेजों में जो है कि ये ऑनलाइन क्लासेस चले, और आहिस्ता आहिस्ता हम भी इस तरह आ रहे हैं कि जैसे पिछले, क्योंकि मेरा जो तजुर्बा है क्लस्टर यूनिवर्सिटी का, हमने उसमें कुछ एग्ज़ाम्स भी ऑफलाइन किए, या ऑफलाइन, ताकि हम उनको सोशल डिस्टेंसिंग करके हमने कुछ बीटेक के एग्ज़ाम्स किए, कुछ एमएड के एग्ज़ाम्स किए। तो उसमें हमने वो पूरे जो SOPs है वो फॉलो करके उनको आहिस्ता आहिस्ता इस वापस अपने नॉर्मल प्रोसेस में लाए। इसी तरह से अब 3rd और 5th सेमेस्टर इस यूनिवर्सिटी से फिजिकल मोड में आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा उसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न वो चेंज करना पड़ा टू सूट द स्टूडेंट्स। सर, एक और सवाल था, जो न्यूली एस्टैब्लिश्ड कॉलेजेस हैं जिनमें एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था, फैकल्टी के हवाले से क्या कुछ कर रहे हैं आप? क्योंकि इस साल फैकल्टी का जो हमने यहाँ जितने भी हमने कॉलेजेस 24 नए कॉलेजेस जो हमने शुरू किए, लॉन्च किए, उनको हमने नोडल कॉलेजेस के साथ जोड़ा था। जो उनकी फैकल्टी, ताकि वो उनसे फ़ायदा हासिल करें, क्योंकि अब फिजिकल कांटेक्ट नहीं था, तो उनको हमने ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन मोड में ही उनके साथ जोड़ा, ताकि जो एक्सपीरियंस फैकल्टी उनकी है वो उनकी जो नीड्स हैं उनको भी पूरा करें। तो लेकिन जो ही ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो उन कॉलेजों के पोस्ट्स पहले ही क्रिएट हो गए हैं,
کچھ ہم آج کل جو ہمارا جو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا وہ ریشنلائزیشن پر کام کر رہے ہیں. کچھ کالجز تھے جہاں پر ہمارے زیادہ پوسٹس تھے, بچے کم تھے, تو ان کالجوں میں یہ دیکھ کے کہ ان میں آج کے ڈیٹ میں ہمیں پچھلے 3-4 سال سے جو رجحان ہے کہ کتنے بچے کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں, تو کتنے ٹیچرز وہاں لگ سکتے ہیں, تو وہاں سے کچھ ریشنل کی بنیاد پر ہم ٹیچر پوسٹس کو تھوڑا ڈسٹریبیوٹ کریں نئے کالجوں میں, تاکہ یہ کالج فلی ان میں فیکلٹی آ جائے, اور اس میں آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اراؤنڈ ہمارے 500 پوسٹس آلریڈی پی ایس سی کو ریفر ہوئے ہیں تاکہ وہ فل اپ ہو جائیں, اور ابھی ہم کچھ 450 پوسٹ اور دے رہے ہیں پبلک سروس کمیشن کو. اس ریشنلائزیشن کے بعد بھی ہم جو ہمیں ابھی آپ کے ساتھ بات کی اسکل کی بات کی, تو کچھ پوسٹس ہم اس کے لیے بھی رکھ رہے ہیں تاکہ کل ہمیں اسپیشلائزڈ ٹیچر بھی ملے. مے بی ان دا بگننگ ہم ان کو اوپن سورس سے لے جائیں گے جیسے اویلیبل ہو کے مارکیٹ میں, لیکن الٹیمیٹلی وی وانٹ ٹو ہیو دیم آن پرماننٹ بیس ان آور کالج, تاکہ وہ سکل والا پروگرام کہیں رک نہ جائے. تو اس کے لیے جو ابھی میں بجٹ کی بات کر رہا تھا, سکل لیبز بنا رہے ہیں ہم کالجوں میں, ریسرچ لیبز بن رہی ہیں. بجٹ میں نے آپ کو پہلے بات اتنا ہیوج ہے, تو اس پر خرچ ہو رہا ہے. تو بچے کو جو ہے نا اپنے نارمل میں لانے کے لیے, اپنے طریقے میں لانے میں, اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ ہم اس کو فیکلٹی بھی دیں, انفراسٹرکچر بھی دیں, تو وہ کالجز بھی اسٹیبلش ہو جائیں, اور وہ ایٹماسفیئر بھی دیں. سر آپ نے انفراسٹرکچر کی بات کی, فیکلٹی کی بات ہوئی, اسکل اورینٹڈ کورسز کی بات ہوئی. دیر از ون تھنگ جس کی طرف میں توجہ جو ہے ناظرین کی بھی بڑھانا چاہوں گی, اور آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ جو یہ بجٹ ہے 1000 crores از اے ہیوج اماؤنٹ, اینڈ ایک چیز ہے جس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ جتنی بھی کالج بلڈنگس ہیں, کالجز جو ہوتے ہیں یہ ہر ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ہوتے ہیں, ارسپیکٹیو آف دا ریجن دے بلانگ ٹو, یا یہ بھی کہ جو اسپیشل نیڈ ہوتی ہے بچوں کی, دیر آر چلڈرن ود اسپیشل نیڈس, اسٹوڈنٹس ہو آر اسپیشلی ایبلڈ, تو ان کے لیے اکثر جتنے بھی کالجز ہیں دے آر ناٹ ایکسیسیبل, وائڈ ڈورز نہیں ہے, ریمپس نہیں ہیں, سیڑھیوں سے چڑھ کر بچوں کو جو ہے تیسرے فلور پہ کلاسز دینے جانا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے اس بجٹ کو کیسے جو ہے ایلوکیٹ اور ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا کہ انفراسٹرکچر بھی جو ہے وہ اس طرح کا ہو کہ وائڈ ڈورز ہوں, ریمپس ہوں, ایکسیسیبلٹی ہو, تاکہ ہر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے. بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ جو بھی ہمارے نئے کالجز ہیں ان کا جو ڈی پی آر اور جو سی پی ڈبلیو میں ایک امپورٹنٹ کام, کوئی بھی بلڈنگ آج نہیں بنے گی جس میں ڈسیبلڈ فرینڈلی نہ ہو, جس میں ریمپ نہ ہو, جس میں ایکسیسیبلٹی نہ ہو. کوئی بھی ایسی بلڈنگ تھرو ہی نہیں ہو جائے, اس کا ڈی پی اے آر ہی نہیں کمپلیٹ. لیکن جو ایگزسٹنگ بلڈنگس ہیں ان میں بھی جو ایڈمنسٹریٹرس ہیں ان کا یہ پورا مطلب اس طرف دھیان جاتا ہے. اور میں اپنی بات کروں گا, انا کالج میں جب بھی میں تھا 4 سال, تو میں نے ہر کسی بلڈنگ کو ڈسیبلڈ فرینڈلی بنانے کے لیے ریمپس ڈلوائی, اور میرا یہ ذہن تھا کہ ہم جتنے بھی ایسے قسم کے بچے ہوں ان کو گراؤنڈ فلور میں ہی ہم کلاسز لے جاؤں. اور یہ بھی مجھے یاد ہے کچھ بچے ایسے تھے جو اپنے ویل چیئر پہ تھے, تو ان کے لیے سپورٹ بھی لگایا تھا تاکہ وہ اپنے آپ کو لائبریری اور ریڈنگ روم میں بھی لے سکے. تو ایڈمنسٹریٹر بھی کچھ حد تک ذمہ داری ہے کہ جہاں پر ابھی ریمپس نہ ہو وہاں ڈال سکتے ہیں, کیونکہ بجٹ ایسا ہے, ان کے پاس خود بھی کالج میں ایسے پیسے بھی رہتے ہیں کہ جن کو ہم ڈے ٹو ڈے اس میں زیادہ پیسہ خرچ نہیں ہو رہا ہے کہ گراؤنڈ فلور میں ایک ریمپ دینی ہے, انشور کرنا کہ بچے کی کلاس مان لیں گے. لیکن جو بھی نئی بلڈنگز بنیں گی وہ 100% فرینڈلی ہوں گی, اور اس میں ہر کوئی فیسلٹی ان بچوں کے لیے ہوگی. جس عہدے پہ ابھی آپ فائز ہیں, ابھی آپ ڈائریکٹر ہیں سر, بینگ ڈائریکٹر, اگر میں پرسنل ہو کے یہ سوال پوچھوں, بینگ ڈائریکٹر آپ کی پرائرٹی جو ہے تہذ ترجیحات کمن معاملاتن پہ ایڈمنسٹریٹو رولز میں یہی ہے کہ ہر سیکٹر پر نظر رہتی ہے, اکیڈمکس پر بھی رہے گی, انفراسٹرکچر پر بھی رہے گی, انٹرونشنز پر بھی رہے گی. تو کوشش یہ رہے گی کہ یہ اسٹوڈنٹ سینٹرک اور امپلائبل فرینڈلی بھی رہے. اننیسرلی کسی کو آپ میری پرائرٹی رہیں گی کہ اننیسرلی ڈسٹربنس کسی نہ ہو, اٹ شوڈ بی این انیبلنگ وے. جتنا بھی ٹائم ملے تو ہم ایک انیبلنگ موڈ میں رہیں تاکہ ہم فیسلٹیٹ کر سکیں, تو ڈسٹربنس کم ہو تاکہ جو سموتھ فنکشننگ ہو, تو اس میں ہم خدا نخواہ کوئی ایسے بادھا نہ ڈالیں جس سے وہ ڈسٹرب ہو جائے. تو کوشش رہے کہ میری پرائرٹیز یہ رہیں گی کہ ہم
ہیلپ کریں جہاں پر ہمارا رول رہے گا کہ ہم انفراسٹرکچر میں اکیڈمکس میں جہاں بھی ہم سے پوچھا جائے گا یا ہماری مدد مانگی جائے گی so we'll be always there to help. سر ایک شکایت ہمیشہ رہتی ہے خاص کر ینگر جنریشن سے, ایک کمپریہنشن بھی ہے, شکایت بھی ہے کہ یس ازی جنریشن چھ مورلز کے حساب سے, ویلیوز کے حساب سے نہیں اتنی ساؤنڈ ہم نہیں ہیں, اتنی ہیلدی نہیں ہیں. مگر اچھ گسان یہ تہ شکایت کہ یہاں پہ انسٹیٹیوٹ جو تعلیمی ادارے ہمارے ہیں جہاں پہ ہم بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تتہ گوس مورل ایجوکیشن حوالہ کہنت کے آسن کہنت کے پرناؤن یون. اس حوالے سے جو امپورٹنٹ مطلب ایشو ہے آج کے سناریو میں, آج کے پریزنٹ سناریو میں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ مورل ایجوکیشن کے حوالے سے آپ نے کیا اپنے حساب سے یہ تہند تجربہ اگر تہندس تجزیات کس بنیادس پہ پرسنل تجربہ کس بنیادس پہ یژھو زانن کہ تہ کیا چھو باسان مورل ایجوکیشن حوالہ کم کم اقدامات پزن تلن تو کمہ حوالہ مطلب کت پہ کرو اس پن سٹوڈنٹ مورلی ساؤنڈ کت پہ ہیکو اس کرت تکیاز تعلیمی ادارہ چھ آسان زیادہ گر پتہ اگر کن جائے انسان ہیچان چھ تو کانٛہہ وقت زیادہ پہم گزاران چھ سہ تعلیمی ادارن وستادن سۭتی. تو مورل ایجوکیشن کیا صورت حال چھ تو یہ صورت حال بہتر بنانے خاطر کم کم اقدامات پزن تلن. مطلب یہ حقیقت کہ بچہ چھ اکس ڈیولپڈ سٹیج پہ اس نش صحیح گۄڈنیٚتھ أمِس فارمیٹِو یِیٲرٕس لۄکٕٹۍ بچپن یُس أمۍ سُنٛد سُہ چھُ گُزران مٲلِس ماجہِ ہِنٛدۍ کۄچھِ منٛز گوٚو گۄڈنیُک تٔمۍ سٕنٛز کیریکٹر بِلڈِنٛگ منٛز تٔمۍ سٕنٛز مٲلِس ماجہِ ہُنٛد تہٕ گرُک رول سٮ۪ٹھاہ اہم. تَمہِ پتہٕ دوٚیِم تٔمِس سکوٗلِنٛگ آسان, سکوٗلس منٛز کوٗتاہ گژھِ تٔمۍ سٕنٛز نشو نما, تَمہِ پتہٕ تٔمۍ سُنٛد مطلب سیکنڈ سٹیج سیکنڈری لیولہِ پٮ۪ٹھ آسان. سو تھٲرڈ لیولہِ آلموسٹ چھُ بلوٗغیتس منٛز اسہِ نِش یِوان, بالکل آلموسٹ أمۍ سٕنٛز پٔرسنیلٹی بنیمٕژ یہِ چھُ آسان وٕنکیٚس تتھ سٹیج پٮ۪ٹھ ییٚتٮ۪ن أمِس میکزِمم اِمبایب چھُ کوٚرمُت آسان فرام ہِز ہوم اینڈ فرام د سکوٗل ووت یہِ اسہِ نِش. سٲنِس سٹیجس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ أمِس ایونیوز اینڈ اپارچُنِٹیٖز دِوان کہ مورلی کِتھ پٲٹھۍ گوٚژھ یہِ یعنی سون اکھ اُستاد کِتھ پٲٹھۍ کرِ أمِس گروٗم کلاسس منٛز کم از کم 2 منٹ 4 منٹ ہیٚکہِ سُہ أمِس دِتھ. سُہ آسہِ ویسے ٹیچر سٕنٛز کوٗشش آسان کہ ہم اس کو تھوڑا سا وہاں پر مورلی اپڈیٹ کریں, اس کو ہم مذہب کی طرف یا اس کے مورلز کی طرف تھوڑا سا لے لیں. اس کے بغیر کالج میں ایمپل ایونیوز ہوتے ہیں بچے کو ہم جہاں پر مورلٹی کی طرف لے جائیں گے. ڈبیٹس میں, سیمینارز میں ایسے پروگرامز آتے رہتے ہیں جہاں پر ہم کو کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ اس کا جو کہیں پر شارٹ کمنگ ہے وہ ٹھیک ہو جائے. مزید کام کرنی ضرورت ہے ہمیشہ, نتھنگ از پرفیکٹ, ضرورت ہے ہمیشہ. سو مے بی ان کمنگ ڈیز کمپوننٹی ما پے تھاؤن اسہِ کیرِکولمس منٛز تاکہِ وٕچھ حظ تعلیٖم بہٕ وَنہٕ اکھ چیٖز مےٚ چھُ باسیومُت کہِ قرآن شریٖف اگر ڈیلی تہِ پرو مگر أسۍ سمجھو نہٕ یہِ تہٕ امیُک اثر یی نہٕ کٕہٕنۍ. امپاٹنٹ چھُ کہِ أسۍ کوٗتاہ کرہاو پننِس پانس منٛز بہٕ دِمہٕ لیکچر اکھ بہٕ ونہٕ تِمن مورالٹی چھِ یہِ بچے میں کتنی چاہت ہو وہ ابزارو کرنے کے لیے وہی امپورٹنٹ ہے. ہم ایسے پلیٹ فارمز بھی دیں گے, ہم سب کچھ کریں, لیکن بچے میں کتنا وہ پیچھے سے آیا ہوگا وہ ذہن کہ میں چاہوں کہ میں اپنے آپ کو چینج کروں, میں مورلی ساؤنڈ ہو جاؤں. تو کیونکہ 6 گھنٹے اگر سو اس نش دی 24 گھنٹوں مز ریسٹ آف دا ٹائم کت گزار سو بالکل. تو مے باسان 1/4 چھُ اس نش دِوان, باقی 3/4 چھُ دِوان پننس دوستن مز, پننس ماحولس مز, پنن گھر. مگر یہ تہِ چھُ کہ امپیکٹ چھُ امکُے روزان. ایگزیکٹلی ٹیچر سُنٛد امپیکٹ چھُ زیادٕ پہن آسان. یوٗتاہ سُہ مےٚ ووٚن گۄڈنیٚتھٕے بِگنِنٛگسٕے منٛز تۄہہِ ٹیچر سٹوڈنٹ رِلیشنشپ ہیٚکہِ بچس صحیح گائیڈنس کرت. بالکل سر, آخری لمحات سنس پروگرام آپ کی میسج کیا رہے گی پبلک کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے؟ آپ کا کیمرہ وہ ہے. پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں, آپ نے مجھے بلایا. 1 نمبر 2 میں آپ سے بھی بہت کچھ سیکھ گیا. میں بہت خوش ہوا کہ جیسے آپ نے یہ پروگرام کنڈکٹ کیا اپنی کانفیڈنس دے کر, تو مجھے خوشی ہوگی کہ ہمارے بچے جو ہیں تو ان میں ایسے ہنر آئے ہیں کہ وہ کسی بھی کانفیڈنس کے ساتھ کسی بھی چیلنج کو لے سکتے ہیں. یہی بہت بڑی مجھے لگتا ہے بڑی امیج ہے کہ آپ میں کانفیڈنس ہو کسی بھی سچویشن کو فیس کرنے کے لیے. تو آپ سے ہی انسپائریشن لے سکتے ہیں جتنے بھی بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں. یہ شاید اسی اپ برنگنگ, اپنے ماحول, اپنے اسکولنگ, اپنے کالج کا نتیجہ ہے
کہ آپ اتنی وائڈ کوریج اپنی ویورشپ کو دے رہے ہیں کہ اپنی کانفیڈنس، اور آپ نے مجھ کو بھی کانفیڈنٹ بنایا کیونکہ ہم پہ کیمرہ زیادہ فیس نہیں کر رہے ہیں. جب میں نے آپ کو میرے بچے اتنے کانفیڈنٹ تو مجھے بھی کانفیڈنٹ. تو اس لیے میری یہ ہے کہ میں اپنے جو بچوں سے بھی اور اساتذہ کرام سے یہ کہوں گا کہ جہاں بھی آپ کام کریں گے وہی کمٹمنٹ، ڈیڈیکیشن اور خلوص کے ساتھ آپ کام کریں جی. تو یہ آپ کو یہاں بھی پے کرے گا اور آخرت میں بھی پے کرے گا. تو جتنا آپ اپنے خلوصی نیت کے ساتھ کام کریں گے یہ پے کرے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں تشریف لانے کے لیے اور ہمارے پروگرام کی رونق بڑھانے کے لیے. شکریہ. تھینک یو سو مچ سر، وی آر ریئلی آنرڈ ٹو ہیو یو آن آور شو. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے. انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے آپ کا من پسند شو لے کر جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK.